الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا قطعاً جائز نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنا اس کی ذات میں عبدیت الہی کو لیا ہوا ہے، اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا اس کے ذات میں کفر کو لیا ہوا ہے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی اس وقت، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ حدود نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ان کو پایا حدود نے، تو وہاں پر کوئی اور عبادت کا ذکر نہیں ہے، تو سجدہ سورج کو کرنا یہ کفر تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا، بلقیس کو بلایا، تو وہاں جا کے تفسیر پورا پڑھ لینا۔ تو سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ذات میں کفر کو لیا ہوا ہے، اس لیے سجدہ کرنا قطعاً جائز نہیں۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھیے، اللہ کیا فرماتے ہیں، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہ ہونے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو آگے فرماتا ہے اللہ فَكُبْكِبُوا فِيهُمُ الْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پس وہ عابد اور معبود اور ابلیس کے لشکر اللہ سب کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، وہ لوگ تو اسی چیز کے جھگڑے میں ہیں۔ تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، وہ قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہم لوگ سری گمراہی میں تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، جب ایک دوسرے پر جھگڑا لگیں گے کہ تمہیں گمراہ کیا، اور لگے تو گمراہ ہوا تھا خود، میں کیوں گمراہ کہوں گا؟ تو وما اضلنا الا المجرمون، جو عابد ہیں سر جھکانے والے وہ کہیں گے انہی مجرموں نے، بڑے ظالموں نے ہم کو گمراہ کیا۔ فما لنا من شافعین، ہمارا جو ہے معاملے میں ان کے سفارش مت قبول کر۔ ولا صدیق حمیم، آج تو کوئی دل کا دوست ہے ہی نہیں، سب رفو چکر ہو گئے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا تو ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ مومنین میں سے ہو جاتے معنی ابھی مومن نہیں ہے، جب وہ آخرت میں گفتگو ہوگا تو اس کے معنی وہ مومن نہیں تھے۔ تو مومن بننے کے لیے کیا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑنا ہوگا، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے باز رہنا ہوگا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب مطلوب کتنے دونوں ہی کمزور ہیں۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے والا اللہ طاقتور ہے، اس کے سامنے سر جھکانے والے دیٹ از اسٹرانگر، کیونکہ اللہ کسی وقت بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ اپنے مدد کرنے میں اسباب کا بھی محتاج نہیں۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کرتے ہیں، اللہ دوسرے جگہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طالب مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ لوگ تو اللہ کو جیسے پہچاننے کا حق تھا ایسے نہیں پہچانا۔ اس سے تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ لوگ جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں پھر جو ہے دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ مراد ہو۔ اس طرح کی آیت میں تو علماء کہہ دیتے ہیں کہ یعنی بت کا تشریح کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کیوں انسان اگر انسان کے سامنے سجدہ کرے وہ کیوں داخل نہیں ہوگا؟ کیا اس میں نفی ہے؟ جس کو بھی سجدہ کیا جائے، جو سجدہ کرے دونوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ ہاں اگر جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اگر ہم کسی بزرگان دین کے قبر پہ جا کے سجدہ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اس سے راضی نہ ہو، ناخوش ہو، تو وہ اللہ جاننے والا ہے، ہم تو فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں نا، اللہ جاننے والا ہے کہ یہ لوگ اس پہ راضی تھے یا نہیں تھے۔ اگر وہ اللہ چاہیں گے کہ وہ راضی نہیں تھے، یہ جو سجدہ کرنے والے خود گمراہ ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو نجات دے دیں گے، سجدہ کرنے والے کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور اگر وہ بھی راضی ہوں گے تو وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ نہیں ہم کو ایسا کیا جائے۔ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ تو کبھی کہیں گے نہیں، کوئی عالم کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کہے گا نہیں۔ میں ایک مطلب بیان کر رہا ہوں،
میں ایک مطلب بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو چاہے کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، میرے سامنے جھکیں، وہی شاید میں داخل ہو سکتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، حالت حاضرہ پر کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ اب میں بولنے بیٹھتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ آج دیکھو ٹیچروں کو، مسلمان ٹیچر ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ جب اسکول میں انٹری کریں گے تو لوگ کے بچے آگے سب پیر چھوتے رہیں گے اور یہ سانڈ کی طرح سے شان سے کھڑے ہوں گے۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کسی عالم سے پوچھئے، اس طرح سر پیر جھکنا جائز نہیں۔ میں اہل عرب جو ہوتے ہیں وہ قرآن کے منشے کو زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے۔ بڑے بڑے جامعہ ازہر کے جو خطیب شیخ مصطفیٰ، ان سے پڑھا، شیخ صاحبان جامعہ ازہر کے قاری، ان سے پڑھا، مولانا سلمان صاحب ندوی، حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب جو بلائے تھے وہاں جا کے پڑھ کے آیا۔ کیا میں ایک بار شیخ مصطفیٰ صاحب جو جامعہ ازہر کے خطیب ہیں وہ نکلے، میں نکلا تو میں ان کا چپل جو ہے ذرا سیدھا کرنے کے لیے ذرا جھک رہا تھا کہ چپل ان کا سیدھا کر دوں۔ جیسے ہمارا ماحول ہے، فوراً ایسے میرے چھاتی پہ ہاتھ دے دیے، لا یجوز، جلدی سے جھک کے اپنا لے لیے، لا یجوز لا یجوز حد لا یجوز، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اس کو شرک سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں غیر اللہ کے سامنے جھکنا ہو گیا، اور ہم ایسا نہیں کرنا تو ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں اب رہا کہ وہ عرب میں بھی بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، اور خرافات کرنے والے وہ دیندار تھوڑی ہیں۔ یہ تو جامعہ ازہر شیخ خطیب ہیں، جامعہ ازہر کے خطیب ہیں، یہ دیندار عالم ہیں، بڑے عالم ہیں۔ شیخ مصطفیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں ابھی، تو وہ 5 6 6 7 کے حافظ ہیں، جیسے ہم لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، 5 6 6 7 کے حافظ ہیں۔ وہ کوئی حدیث پڑھو بتا دیں گے یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے، اتنا انہیں حدیث پر نالج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ھذا لا یجوز، وہ تو لا یجوز بولے شیخ صاحبان، وہ تو ھذا شرک، ھذا شرک، یہ شرک، یہ سب وہ شرک سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال جائز تو ہمارے یہاں بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لیکن یہ ٹیچر کیا کرتے ہیں، کون بولتا ہے اس پر؟ کوئی نہیں بولتا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کرو۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ایک آدمی جہنم سے بچ جائے کہ جو ہے ہر جگہ مسلمان۔ میرا ویڈیو ابھی جب پہلا ویڈیو تو چھوڑو وائرل ہوا تھا، دوسرا ویڈیو ابھی تک 900 آدمی تک سنے ہیں۔ اب 900 آدمی سنے، کتنے آدمی ہیں، کتنے لوگ اپنے پیروں پہ اسٹوڈنٹ کو ڈال رہے، کہنے سے بھی نہیں مانتے ہیں۔ کتنا میں گیا، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک، بڑے بڑے بزنس مین اپنے جو ورکرز ہوتے ہیں ان سے پیر چھلاتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اللہ جہنم میں کوٹ کے مارے گا، کوٹ کے۔ یہ فائنل فتویٰ ہے، فتوے میں مذاق نہیں ہے۔ اب اللہ معاف کرے گا وہ الگ بات ہے، تم کو منع، تم کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں آتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روکے کہ مجھے ایسی تعظیم پسند نہیں کہ میں آؤں تو کھڑے ہو جاؤ، میں جاؤں تو بیٹھ جاؤ، ایسی تعظیم مجھے پسند نہیں۔ جب نبی منع کر رہے، کوئی کہے گا تواضعان ہے، تواضعان، نبی تو حق دین کا بات پہنچانے کے لیے، صحیح بات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا نبی تواضعان حق بات کا کتمان کر دیے، چھپا دیے حق بات کو؟ نہیں، یہی تعلیم ہے، یہی اسلام تقاضا کرتا ہے، یہی علم تقاضا کرتا ہے، یہی عقل تقاضا کرتا ہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ لہٰذا ہم ایسا حرکت نہیں کریں، اس لیے جو ہے ہم اس گناہ سے بچیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں۔ تو بچے بول رہے تھے، بہت گاؤں میں گیا تھا، گاؤں میں سب سنتے ہیں، بہت سارے بولے کہ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، زیادہ دیر جو ہے کنسسٹنسی رہتا نہیں، ایک ساتھ آدھا گھنٹہ سننے کا بھی ٹائم ہوتا نہیں۔ آپ چھوٹا چھوٹا بناؤ، ٹکڑا ٹکڑا کر کے، تو میں چھوٹا ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ لوگ سننا، اور اسی کا پارٹ بار بار ہو کے آتا رہے گا، جیسے اور کیا ضرورت ہے، اور کیا ضرورت ہے، میں چھوٹا چھوٹا لے کر آؤں گا۔ آج یہ 2 آیت کا تشریح رہا، جو اوپر پارے 19 کا، آپ سورہ شعراء دیکھیے، وہاں پر 91 آیت پڑھ لیجئے، اور یہاں پر ہے پارے 17 کا، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدر، یہ 2 آیت۔ باقی پھر میں اور لے کر آؤں گا، جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتے، اور جو نبی کے بات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے، یہ سب میں پھر بعد میں لے کر آؤں گا۔ اور ہر چھوٹا چھوٹا ویڈیو، کیونکہ لوگ، ظاہر سی بات ہے، میں خود جو ہے کسی کا بیان اتنا لانگ ٹائم وہ ادھر ادھر کا بات کرنے سے میرا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ آپ
کی ورڈ بولیے، کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، زیادہ دیر اپنا ذہن ایک جگہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کیونکہ بہت آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، مائنڈ سب کا تیز ہو گیا، زیادہ کام کرنے والا، برین کا کام آج دنیا میں زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل سب کھیت کھلیان سب مشین کر دیتا ہے، آج کل لوگ زیادہ ذہنی کام میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے ذہن فاسٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ادھر ادھر دوڑنے لگتا ہے۔ جب پہلے لوگ ہاتھ سے کھٹ کے کھاتے تھے تو باڈی کام کرتا تھا، باڈی میں طاقت ہوتا تھا، بل ہوتا تھا، زور ہوتا تھا۔ آج جو ہے باڈی کمزور ہو گیا، ذہن جو ہے کام کرنے والا ہو گیا۔ تو جو ہے میں چھوٹا ویڈیو بنا رہا ہوں، بعد میں پھر ڈالوں گا، لیکن آپ زیادہ شیئر کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ویڈیو بنا کے ڈالنا، بہت ضرورت ہے اسی لیے ڈال رہا ہوں۔ آپ شیئر کر دینا، سب سن لیں، اور اس پر جہاں بھی جو تقریر کریں علماء، اس طرح کی باتوں پر لوگوں کو بتائیں، یہ ہو رہا ہے، میں دیکھ کے تب کر رہا ہوں نا، میں کھڑا ہو کے سارا دیکھا۔ منع کرنے سے انڈیویجول لوگ برا مانتے ہیں، اس لیے اس کے ذریعے سے بلاؤں گا، اور جو ہے آپ جو ہے اپنے تقریر میں اس طرح کی باتیں بتائیں کہ اپنا پیر چھلانا اسٹوڈنٹ سے، مسلمان ٹیچر ہو کے اپنے ورکروں سے، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، ان کا اپنے ورکروں سے پیر چھلانا، جھکانا، یہ قطعاً جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ عابد معبود، جھکنے والے جھکانے والے سب کو جہنم میں ڈالے گا۔